میرے اللہ کے واسطے کوئی بھی تصویر نہ کھینچے، نہ ویڈیو بنائے. اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرے آخرہ، کیونکہ اگر تصویر کھینچتے ہیں کوئی تو پھر دل اتنا مقدر ہوتا ہے کہ پھر میں مضامین بھول جاتا ہوں، حیض آباد میرے دل پر واقع ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں تاکہ کچھ دینی باتیں ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ بیان ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کے لیے رحم تو کریں کہ نزول رحمت الہیہ ہو سکے، مانع اور رکاوٹ پیدا نہ ہو. آج تک یہ تصویر کا جواز مجھے کسی بھی دلائل سے سمجھ نہیں آیا. حرمت تو کثیر دلائل سے الحمدللہ خوب سمجھ میں آئی، لیکن جواز جو ہے کیا چیز ہے یہ کسی طرح یہ جواز سمجھ میں نہیں آ سکا، اس لیے مجھے معذور جانیں. دیکھیں نا وہ صبح پانی دو বুঝি কি ফিরে বসো, আরো পিছনে বসো, কিছুই বুঝো না তরিকা. آپ کرسی پہ تشریف رکھتے تو یہاں قریب بدلے قریب لیا ہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون من كانوا وحيث كانوا. فقال عليه الصلاة والسلام: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اپنا بنا لے، اپنی محبت اور معرفت سے نوازے اور اپنی اطاعت سے نوازے. اولیاء صدیقین کاملین میں ہمیں شامل فرمائے، صراط مستقیم پر قائم فرمائے. اپنے اکابر دین کی عظمت، محبت، ادب اور اتباع ہمیں نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر منظور فرمائے. ہمارے محیط سننا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ حکیم المتانوی نور اللہ تعالی برکتہ کے مشہور ترین خلیفہ تھے اور خاتم خلفائے حکیم امت. فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا نام تھا طالب العلم والعمل، لیکن پتہ نہیں کہ کس طرح سے پھر طالب علم نام باقی رہا اور عمل کا حصہ چھوٹ گیا، ختم ہو گیا. اصل میں جو طالب علم ہوتے ہیں طالب العلم والعمل. طالب العلم کیا ہے کہ علم نبوت کے طالب، علم وحی کے طالب، علم نبوت کے طالب، علم وحی کے طالب. اور جو علم نبوت علم وحی کے طالب ہوتے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ وہ عمل سے دور رہے. عملی زندگی ان کا اندر ضرور پیدا ہوتے ہیں اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ علم دین کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، جنت تو اس کے راستے سب آسان فرما دیتے ہیں۔ سہل یہ توفیق کے معنی ہے، تسہیل طرق الخیر اور تسدید طرق الشر، تو اللہ تعالیٰ جنت تک اس کے راستے کو آسان فرما دیتے۔ کیا معلوم ہوا کہ وہ اعمال جو جنت تک لے جائے ان اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور جب جنت تک لے جانے والے اعمال کی توفیق ہوتی ہے تو تسدید طرق الشر، جہنم کے راستے کے اعمال سے حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے۔ خدا کے قسم اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ طالب علم کا یہ تعارف ہے، ہر دم ہر لمحہ ہر وقت جنت کی طرف چلے، ہے نا، جہنم کی طرف بالکل نہ چلے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فخراً کہ ہمارے طالب علم مولانا ابرار الحق صاحب تو طالب علمی کے زمانے ہی سے صاحب نسبت ولی اللہ تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات فرما گئے ہے۔ استاد تھے شیخ الحدیث رحمہ اللہ، جن کے ہاتھ سے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کا انعام ملا۔ تو استاد اور میرے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے خود سنا ہے حضرت والا سے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اپنے زمانے کے غوث تھے، غوث زمانہ تھے، تو اور شیخ الحدیث تھے، مشہور ترین عالم اور بزرگ تھے، محدث تھے۔ انہوں نے فخراً یہ فرمایا کہ ہمارے طالب علم مولانا ابرار الحق صاحب تو وہ جو ہے طالب علم کے زمانے ہی سے صاحب نسبت ولی اللہ تھے۔ اور میرے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے سنے مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مجمع میں یہ بیان کیا، بھائی الحمدللہ اس زمانے میں بھی اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اللہ کا بعض بندہ ایسا ہے کہ بھائی کوئی بندہ ایسا بھی ہے اس زمین میں زندگی میں کبھی گناہ صغیرہ بھی سرزد نہ ہوا، گناہ صغیرہ بھی جن سے سرزد نہیں ہوا۔ میرے شیخ جھوم رہے تھے، بعد میں حضرت والا نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے شیخ ہی ہے۔ خود حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کہ شیخ اپنا حال بتا گئے، ہے نا، بغیر نام لیے۔ اہل اللہ اپنا تعارف نہیں کراتے، ہے نا، اپنے اسرار و بھید کو ہرگز نہیں بتا سکتے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ ہندوستان میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کے پاس جاتے تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ، مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، مولانا علیم ندوی رحمہ اللہ، اس حضرات کے پاس جاتے تھے۔ حالانکہ ان کے پاس ظاہری علم اتنا نہیں تھا، لیکن نسبت معاملہ اتنی اونچی تھی، اس لیے یہ حضرات وہاں سب جاتے تھے، ہے نا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی تلاش میں جاتے تھے۔ میرے بھائی کیا ہے نا، انہی بزرگ کا شعر ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ میرے دوست اگر یہ بات پیدا ہو جائے پھر جو ہے تو یہ فہم اگر پیدا ہو جائے پھر تو راستہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ ہاں، نسبت معاملہ بڑی چیز ہے، تعلق معاملہ بڑی چیز ہے۔ بعض لوگوں کو یہ نسبت حاصل ہوتی بھی نہیں، لیکن اللہ فاضی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی سننے والے سمجھے کہ بھائی ان کو بھی حاصل ہے نا۔ ہمارے حضرت حکیم احمد تھانوی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جج اکبر الہ آبادی کا شعر کثرت سے سنایا کرتے تھے، مرد حق کا نیکی پیش آنے کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شور۔ ہاں، جو مرد حق ہوتے ہیں وہ اپنے نور کو چھپا نہیں سکتے، کسی طرح بھی چھپا نہیں سکتے۔ بہرحال تو ہمارے اکابر دین کی شان تھی، ہے نا، ہر وقت اللہ کی محبت، اللہ کی طلب اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے بے چینی، بے قراری۔
ہمارے حضرت حکیم المتانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام مسلمانوں کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ جہاں بھی رہے ہمیشہ اللہ کی محبت میں بے چین رہے. کیا کیسی کیسی باتیں ہیں میرے دوستوں، ہے نا. جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہے. اور میرے دوستو، اللہ کی محبت میں بے چینی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا ہے. متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. حیرت انگیز تعبیر ہے. یہ کلام خود بتاتا ہے کہ الہامی کلام ہے نا. ایسا کلام انسان کی زبان سے نکل نہیں سکتا. حدیث پاک میں آیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. کہ اللہ تعالی جس کے لیے سب سے اعلیٰ بھلائی ہے نا، سب سے بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دین کی گہری سمجھ ان کو عطا فرماتے ہیں. یفقهه فی الدین ویلہمہ رشدا. اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کے الہامات فرماتے رہتے ہیں. ویلہمہ رشدا، الہام فرماتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم المتانوی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرماتے ہیں الہام علمی کے بغیر اولیاء اللہ کا اللہ کے راستے میں چلنا مشکل ہے. ہر وقت بتاتے رہتے ہیں. حضرت حکیم المتانوی فرماتے ہیں آواز تو نہیں آتی لیکن ہر وقت دل میں یہ بات آتی ہے وہاں سے کہ اشرف علی یہ کرو یہ نہ کرو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ. بار بار فرماتے ہیں، بار بار ہماؤ. اور اس کو خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے شعر میں حضرت حکیم المت کے ملفوظ کو بیان فرما دیا. تم سے کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، تم سے کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تمہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی کا ذکر کر رہا تھا. اولیاء اللہ کے سینوں میں اسرار ہوتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے، خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. اس لیے ان کی صحبت عظیم الشان نعمت ہے کہ آپ مولانا شاہ رخ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے آپ تب تقریر تو نہیں کرتا لیکن اس کا فیض پورے عالم کو پہنچ جاتا ہے. وہ بے زبان ہے لیکن اس کی روشنی پورے عالم کو پہنچ جاتی ہے. اولیاء اللہ اگر بے زبان بھی ہوتے ہیں ان کا فیض باطنی سب کو پہنچ جاتا ہے. اور فیض باطنی کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے. میرے دوست میں کیا بتاؤں. ہاں تو امام غزالی رحمہ اللہ، علامہ سارانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صدور الاحرار قبور الاسرار. اولیاء اللہ کے قلوب اسرار کے خزانے ہوتے ہیں، قبرستان ہوتے ہیں. قبرستان میں مردہ بولتا نہیں، وہ اسرار والے بھی خاموش رہتے، بولتے نہیں. تو اسی کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ اللہ تیرے عاشق کا مجبور بیاں ہونا، اللہ اللہ تیرے عاشق کا مجبور بیاں ہونا، زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان ہے. زبان رکھتے ہوئے بے زبان ہوتے ہیں، بتا نہیں سکتے کیا معاملہ ہے. ایسی چیزیں ان کے سینوں میں ہوتی ہیں. اور مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء دردرو ہنک محاذ، اولیاء دردرو ہنک محاذ، طالبارا زاں حیات بے بحاذ. اولیاء اللہ کے سینوں میں ہمیشہ نغمے ہوتے ہیں، عشق الہی کے نغمے ہوتے ہیں کہ جو سچے طالبین ہوتے ہیں ان نغموں کے فیض و برکات سے ہم وقت ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے نا. امام غزالی رحمہ اللہ نے مکاشفۃ القلوب اپنی کتاب اس میں لکھا ہے کہ ان اتباع تصرف من اتباع، جس کا حاصل یہ ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ
کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان کے اندر کی چھپی ہوئی چیزیں تمہارے دلوں میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی. ہمارے حضرت حکیم المطبوع جدید ملت مولانا شاہ صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ ہے، مشہور ترین خلیفہ اور بہت بڑے عارف الہند حضرت خواجہ حضرت الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک کھانا بخانا ہے، ایک سینہ بسینہ ہے نا. یہ ایک گھر کے اندر ایک گھر میں آگ لگ جائے تو آس پاس کے گھروں میں بھی وہ آگ لگ جاتی ہے. کسی کے سینے میں عشق الہی کی آگ لگی ہوئی ہے تو قریب ہو جاؤ تو تمہارے سینے میں بھی تمہارے دلوں میں بھی وہ آگ لگ جائے گی. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ اور لگا وہی سکتا ہے کہ جس کو لگی ہے. کہاں گئے بھائی؟ اس طرف آؤ. ہاں مولوی سننا حضرت مولانا شاہ عبدالرحمن صاحب فرمایا کرتے تھے رات کی رانی بولتی نہیں ہے لیکن اس کی خوشبو جو ہے اس کی خوشبو دور دور تک پہنچ جاتی ہے. مسافرین گزر رہے ہیں راستے سے، کسی کے مکان کے اندر جو ہے وہ رات کی رانی ہے اور مسافرین کو راستے میں وہ خوشبو مل جاتی ہے. اسی کو بتلایا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات کی جلد اول میں لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی ببلدۃ لنال برکت مرورہ اہل تلک البلدہ. اللہ کا کوئی دیوانہ کسی بستی سے اگر گزر جاتا ہے تو ان کے فیض و برکات سے بستی والے محروم نہیں ہوتی. حضرت حکیم المطبوع تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت والا یہ جو کسی شاعر بزرگ نے فرمایا کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرح 100 سالہ طاعت بیریا ہے نا، کہ چند لمحے کے لیے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی مخلصانہ نفلی عبادات سے وہ بڑھ کر ہے. فرمایا کہ حضرت والا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح فرمایا. حضرت حکیم المت جوش میں آئے، فرمایا کہ میاں شفیع تو انہوں نے بہت کم کہا ہے، کہنا تو یوں چاہیے تھا ایک زمانہ صحبت و اولیاء ہے نا، یا ایک زمانے صحبت و اولیاء بے طرز لاکھ سال طاعت بیری ہے نا، کہ چند لمحات کے لیے کسی کامل کسی دیوانہ حق کے پاس بیٹھنا یہ جو ہے کیا ہے یہ کہ 1,00,000 سال کی نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے. 1,00,000 سال کی نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے. جن کو اولیاء اللہ کی صحبت ملی ان کو پتا ہے کہ بھائی کیا نعمت وہاں سے ملتی ہے. میرے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ 16 سال تک شاہ عبد الغنی سے پھول بھی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے، خدمت میں رہے 16 سال تک ہے نا. شیخ نے فرمایا میرے کہ جوانی تھی طوفانی میری، میں بچپن سے حکیم المت کے ملفوظات پڑھا کرتا تھا تو میں پریشان ہوا کہ بھائی جوانی کا یہ طوفان میں کیسے سنبھالوں. تو میں سمجھ گیا کہ کسی کامل ولی اللہ کے پاس مجھے جانا چاہیے. تو فرمایا کہ پھر میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری مناسبت معلوم ہوئی، وہیں میں چلا گیا. اور فرمایا کہ شیخ کو جیسے میں نے پہلی نظر میں دیکھا گریبان کھلا ہوا تو ایسا لگا کہ زمانے کے شمس الدین تبریزی مجھے مل گیا. اور میں نے حضرت والا کو فوراً شعر لکھا، قلب جہاں ایسا قربانت کنم، قلب جہاں ایسا قربانت کنم، دل ہدف را تیر مزگانت کنم. مزگا یا آنکھیں ہے، آپ کی آنکھوں کا تیر جو ہے اس سینے پہ مسلسل لگتا ہے ایک ایک بار دیگر ہے. قلب جہاں ایسا قربانت کنم، دل ہدف را تیر مزگانت کنم. حضرت صاحب نے جواب تعریف فرمایا آپ کا مزاج محبت ہے، آپ تیزی سے اڑو گے اللہ کی طرف. آپ کا مزاج محبت ہے، تیزی سے اڑو گے تم اللہ کی طرف ہے نا.
ہمارے مجدد حالت ثانی رحمہ اللہ کی ساوانے میں پڑھا تھا، حکیم الامت کی ملفوظات میں بھی پڑھا تھا. حضرت مجدد حالت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں جس کے اندر ہوں، حب شیخ اور اتباع سنت. یہ لفظ وہاں ہے، اصل میں اس سے مراد ہے اتباع سنت و شریعت، ہے نا. سنت سے مراد وہاں عام ہے، شریعت مراد ہے کیا. اور حضرت حکیم الامت نے شریعت کا لفظ بھی ذکر کیا. تو دو چیزیں جس کے اندر ہو، حب شیخ اور اتباع شریعت، اتباع سنت، تو اس کے ظلمات بھی سب انوار ہیں، اس کے اندھیرے بھی سب انوار ہیں. اور ان دونوں چیزوں میں سے اگر ایک نہ ہو تو اس کے انوار بھی سب ظلمات ہیں. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ یہ حضرات سب کچھ دیکھتے تھے اور قلم در ہر سے گویا دید ہے، گویا ہے. علم نبوت، علم وحی کی روشنی بھی حضرات بات کرتے، اس سے الگ ہو کر بات کر ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی اور اپنے اکابر دین کی، اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لوگ ادھر بھاگتے ہیں تو ادھر بھاگتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میرے دوستو، دین ملتا ہے یا تو پیغمبر سے، یا تو پیغمبر سچ نائبین سے، یعنی علماء دین سے، ہے نا. دین ملنے کی، صحیح دین ملنے کی ہی دو صورتیں ہیں. نبی سے دین حاصل کرو، اور نہیں تو علماء دین سے. من اخذہ اخذ بحظ وافر، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہے نا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دین جو ہے انبیاء کے وارثین ہے. تو وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء کسی کو دینار و درہم اور مال کے وارث نہیں بناتے. انما ورث العلم، وہ حضرات علم وہی علم ثوابی کے وارث بناتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. فرمایا کہ علماء دین سے جو حضرات میرا علم حاصل کرے تو زبردست دولت اس کو مل گئی. اخذ بحظ وافر، ہے نا. سب یعنی تمام ساری نعمتیں ان کو مل گئی. تو بہرحال تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے دوستو. فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے، خیرن سے مراد خیرن عظیما، ہے نا. خیر عظیم چاہتے ہیں، کیونکہ مال کو بھی خیر کہا جاتا ہے، مال بھی خیر ہے. یہاں مراد کہ اللہ تعالیٰ یفقہہ فی الدین کا قرینہ بتاتا ہے. یہاں خیر سے مراد سب سے اعلیٰ خیر ہے. وہ کیا ہے کہ یفقہہ فی الدین، دین کی گہری سمجھ اس کو عطا فرماتے ہیں. وَیُلْہِمْہُ رُشْدًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بذریعہ الہامات اس کی خود رہنمائی فرماتے ہیں، ہے نا. کیا عجیب و غریب باتیں ہیں جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الہام کے بغیر زندگی کا گزارنا یہ بندگی کے راستے میں بہت مشکل کام ہے. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ قطرہ علم سے کیا ہوگا، اپنے غیر محدود سمندر علم سے میرے قطرہ علم کو متصل فرما دیجیے تاکہ اس علم کی روشنی میں پوری زندگی میں گزار سکوں. فرمایا کہ قطرہ دانش کے بخش دیجیے پیش، قطرہ دانش کی بخش دیجیے پیش، متصل گرداں بدریا ہائے کیش. یا اللہ جو ایک قطرہ آپ نے مجھے عطا فرمایا اپنے علم کے غیر محدود سمندر کے ساتھ اس کو متصل فرما دیجیے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. کیا دل ہے میرے دوستو. خدا کی قسم وہ شخص جو کہ وہ طالب علم اور وہ عالم دین جو گناہوں سے بچتا ہے، ہر وقت گناہوں سے بچتا ہے اور تقوی والی زندگی اس کی زندگی ہے، تو اس کے علم کے اندر نور پیدا ہوگا، اس کے علم میں نور پیدا ہوگا اور برکت بھی ہوگی علم کے اندر. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے لیس العلم بکثرت الحدیث، لیس العلم بکثرت الحدیث ولكن العلم لیس العلم عن کثرت الحدیث ولكن العلم عن کثرت الخشیہ. یہ علم کس کو کہتے ہیں؟ دوام خشیت الہی. ہر وقت اللہ کا ڈر دل میں ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر دل میں ہو. اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں عطا فرما دے. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان العلم لیس بکثرت الرواية انما العلم نور يجعله الله في القلب.
علم جو ہے کثرت روایات کا ذکر یہ نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ ایک ایک بعد دیگر روایات احادیث آیات تفاسیر سب بیان کرتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ علم ایک نور ہوتا ہے دل میں، ہے نا. فَإِنَّمَا الْعِلْمُ نور یجعلہ اللہ تعالیٰ فی القلب، ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، جس کو ڈال عنایت فرماتے اس کو اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت، اچھا یہ علم کہاں سے آتا ہے نا. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالیٰ مرکزہ فرماتے ہیں کہ میں علماء طلباء کرام اور علماء دین کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرے علم پر مغرور نہ ہو. سن رہے ہیں میرے دوستو، کہ میرے علم پر مغرور نہ ہو، کہ اس کا کار آمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت، صحبت اور نظر عنایت پر. اس کا کار آمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت، صحبت اور نظر عنایت پر. خدمت کے کیا معنی؟ کہ ان کو خوش کرنا، ان کو راحت پہنچانا، خدمت کے ہی معنی ہے. خدمت کے معنی ان کو راحت پہنچانا، ان کو خوش کرنا، اولیاء اللہ کو خوش کر دینا، اس طرح کہ ان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، ہے نا. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے نور اللہ مرکزہ، کسی ولی اللہ کے دل میں جگہ بنا لو، کسی ولی اللہ کے دل میں کچھ اپنی جگہ بنا لو، تمہارا کام بن جائے گا. تو میرے شیخ رحم اللہ وہ 16 سال تک شاہ عبد الغنی صاحب پھول رحم اللہ کی صحبت میں رہے، ہے نا. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ آج میرے پاس یہ علماء دین آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء دین حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت تھے. حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ کے خاص شاگرد تھے، اور زندگی بھر جو ہے کبھی بخاری شریف اور ہمیشہ ترمذی اول پڑھاتے رہے. اور جب تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہمیشہ ہر تعطیل میں حکیم الامت کی صحبت میں جایا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا تھا، میرے استاد ہے حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمہ اللہ، میرے شیخ نے پوچھا تھا کہ آپ وہاں جاتے تھے، کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ تو حضرت میرے استاد حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت اللہ تم میرے پیسے سے کھانا، اپنی جیب سے پیسے عنایت فرماتے تھا کہ وہ میرے. اور مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ اپنے وقت کے ایشیا کے سب سے بڑے محدث یہ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ جب بنگلہ دیش تشریف لے جاتے تھے، ہماری استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو یہ بھی میرے شیخ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت تھے. مولانا ابرار صاحب رحمہ اللہ کے ساتھی مولانا محمد علی چاند پوری رحمہ اللہ حکیم الامت کی صحبت یافتہ، ہے نا، بہت بڑے عالم بزرگ، وہ بھی جو ہے ہمارے حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت تھے اور حضرت والا کے مجاز بیعت بھی تھے. تو حضرت والا نے یہ سب جو دیکھا تو فرمایا کہ ارے کیا ہے یہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے نا. میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی کمائی کی ہے، کسب نہیں ہے، یہ سب موہبت ہے. یہ فرمایا یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. فرمایا کہ میری زندگی کا، میرے شیخ نے فرمایا میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارو، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارو، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اس سے آ گیا ہے جینا، اس سے آ گیا ہے مرنا. ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا کہیں بیان ہوا
لوگ حیران تھے کہ بھائی ایسی مشتہر بارش علم کی ان کے بیان میں تو ایک وکیل صاحب تھے جو بہت فارسی داں تھے، تو بیان کے بعد حکیم الامت کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تو مکمل از کمال کیس تھی، تو مجمل از جمال کیس تھی۔ مولانا یہ ایسا عظیم شان کمال اور جمال کے آپ حامل جو ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ حکیم الامت شاکرانہ جوش میں تھے، شاکرانہ جوش میں تھے۔ فرمایا کہ من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم۔ یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، میرے شیخ حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے، ان کا جمال ہے۔ ان کی دعائیں، ان کی توجہات اور دعاؤں کی اور صحبتوں کی یہ سب برکتیں ہیں۔ اور جب حضرت حکیم الامت کہیں بیان فرماتے تھے یا تصنیف کرتے تھے اور علوم کی بارش ہوتی تھی قلب بھر، حضرت اپنے آپ کو خطاب کر کے فرماتے تھے، اپنے آپ کو خطاب کر کے فرماتے تھے کہ تمہاری کیا حقیقت تھی میاں یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ ہمارے بزرگوں کی خدا کی قسم یہ شان تھی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہے نا۔ عبدیت کا وہ مقام ہوتا تھا، فنائیت کا وہ مقام ہوتا تھا۔ خدا کی قسم ان کو نہ اپنے علم پر ان کی نظر ہوتی تھی، نہ اپنے عمل پر کچھ بھی نظر ہوتی تھی۔ سیدی حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ میں نے خود پڑھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو بیان فرمایا کہ زندگی بھر علم کے ساتھ مشغلہ رہنے کے باوجود علم تو ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی مجھے حاصل نہیں ہوا۔ البتہ علم کے ساتھ شغل دائم کی برکت سے یہ مجھ پر بالکل واضح ہو گیا کہ میں ایک جاہل ہوں، اپنا جال مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ اس ملفوظ کو جس دن میں نے دیکھا دل پر اتنا اثر ہوا کہ یا اللہ، جن کے ہاتھ پر پوری دنیا کے سب سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب نے میرے دوستو، اور ہمارا حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں نور اللہ مرکزہ، ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرکزہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میرے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے، علم ہے ہی نہیں میرے پاس، میرے اندر۔ تو اس پر بدعت لوگ شور مچاتے رہے۔ دیکھا آپ نے، آپ لوگوں کے امام وہ خود کہتے ہیں کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، اور قسم کے ساتھ حکیم الامت نے فرمایا حضرت کا قسم کے ساتھ یہ کہنا میرے پاس علم نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے پاس علم ہی علم ہے، علم کا سمندر موجود ہے۔ اور اس کی تائید یہ آیت پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور فرشتے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، سب کچھ دیکھتے تھے۔ تو آفتاب کے نیچے ہو تو وہ آفتاب کی روشنی اس کو نہ ملے، تو خالق آفتاب کے ساتھ رہے، دیکھتے رہے، قریب رہے، کس قدر علوم کے حامل ہے پھر فرشتے، ہے نا۔ اسی علم کی روشنی میں، خدا داد علم ہی کی روشنی میں انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ارے بے خبر لوگوں، مجھے وہ خبر ہے جو تمہیں نہیں ہے، مجھے تم لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے نا۔ اس پر ایک کسی کا عارف کا شعر یاد آیا کہ جو بے خبر ہوتے ہیں وہی باخبر ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ نے خوب فرمایا کہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں گے خبردار تیرا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، ہمارے صاحب دلی ظفور رحم اللہ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ رحمان کی شان کو کسی باخبر سے پوچھو،
رحمان کی شان کو کسی باخبر سے پوچھو. دیکھو اس میں بھی جو ہے اس تفسیر اس ترجمے کے اعتبار سے عن کے معنی میں ہے الرحمن فاسأل عنہ خبیرا. ہاں کہ رحمان کی شان کو کسی باخبر سے پوچھو, رحمان کے دین کو کسی باخبر سے پوچھو, رحمان سے کیسے تعلق قائم کیا جاتا ہے کسی باخبر سے پوچھو. سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ نے شاہ آفاق رحمہ اللہ سے فرمایا تھا ایسا ہے آفاق شیریں داستان, ایسا ہے آفاق شیریں داستان باز گو از من نشان بے نشان. میرے شہ اللہ کی محبت کی میٹھی میٹھی باتیں سنانے والے دوبارہ بے نشان محبوب پاک کا نشان مجھے بتا دیجیے. اسی لیے مولانا جلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست علم ہو لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے اگر تم نے کن ما صادقین کا راستہ اختیار نہیں کیا. مستند راستے وہی مانے گئے, مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تا وہ منزل صرف دیوانے گئے. اور مولانا رومی رحمہ اللہ کو شعر کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ہی مپر اللہ کے باپر ہائے شے تابی بھی نہیں کر رو فر ہائے شے. کسی دیوانے کے ساتھ تعلق کے بغیر اللہ کی طرف اڑنے کی کوشش مت کرو, کسی دیوانے کے ساتھ جڑ جاؤ ہے نا, ان کے روح کے پروں کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر لو, پھر اڑو, جہاں تک وہ اڑیں گے تم بھی اڑتے رہو گے, تم بھی وہاں تک اڑتے رہو گے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کثرت سے فرمایا کرتے کہ اس شعر کو ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر ہے نا, جو جن کو اللہ ملے ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. کیا مختصر شعر ہے, کتنا گہرا اس کا مضمون ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. سبحان اللہ تعالیٰ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ جو میرے ہیں وہ ان کا اتباع کرو. ان اناب الیہ پوری زندگی کے اعمال یہ شہادت پیش کرتے ہیں کہ یہ بالکل ہی میرے ہیں. اناب الیہ, ان کی صبح دیکھو, شام دیکھو, رات دیکھو, دن دیکھو, تو ہر وقت وہ منیب اللہ ہے, یعنی ان کے ہے اور کسی کے نہیں ہے. نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہے نا. اللہ پر سو جان سے ہر وقت فدا ہے نا. ایک ہی جان ہے تو کیسے فدا کرے. اولیاء اللہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی جان میرے پاس ہے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک ہی جان کے فدا کرنے سے کیا ہم نے بڑا کام کیا. تو اللہ کا دل یہ چاہتا ہے کہ کروڑوں جان ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور ہر جان اللہ پر فدا کر دے. تو اتنی جانوں کا اللہ پر فدا کرنے کا مرتبہ اور وہ قرب ان کو عطا ہو جائے گا. مولانا جلال الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دو ہی آنکھیں ہیں, اس میں کتنا پانی ہے, کتنے آنسو ہیں بھائی. تو جی تو چاہتا ہے کہ سمندر کے برابر روئے, بلکہ سمندروں کے برابر روئے, تو وہ تو ہے نہیں. اور مولانا رومی فرماتے کہ درے گا اس کے من دریا بودے, کاش کے میرے پاس دریا کا دریا, سمندر کا سمندر آنسو ہوتے. اے درے گا اس کے من دریا بودے تالے سارے دل بھرے سے واسطے. اس محبوب پاک کے لیے اتنا آنسو بہا تھا. وہ نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, اے سائل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے, ہے نا. یہ سائل عشق میں اپنے محبوب پاک تک پہنچ جاتا ہے. ہاں تو میرے دوستو علم تو نور ہے. فإن العلم نور من الہی اور نور اللہ لا یعطی لعاصی. حکیم الجراح یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوستو علم نور ہی نور ہے نا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں تفسیر جلالین اور بخاری سے, کیا علم نہیں ہے میرے دوستو. ایک تو الفاظ کا معلوم ہونا اور ایک ہے انوار کا حاصل ہونا, الگ الگ باتیں ہیں ہے نا.
جو گناہوں میں ملوث ہو کر علم سیکھتا ہے، خدا کی قسم اس کو معلومات کا حصہ اس کو نصیب ہوتا ہے، علم نہیں۔ علم ہرگز حاصل نہیں ہوتا، علم تو نور ہی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، ہے نا۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تفسیر مزاری میں لکھا ہے اس نور کے معنی کہ وہ کتاب مبین اپنی تفسیری ہے کہ یہ یعنی کہ کتاب مبین ہے نا، یہ کتاب مبین یہ پورا اور سراسر نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے نا۔ ایسا نور ہے کہ ہمارے حضرت علامہ انور سے کشمیر رحم اللہ کچھ بھی دیکھتے تھے، پڑھ لیتے تھے، بس یاد، مکمل یاد، جو کچھ دیکھتے تھے سب یاد۔ ایک دفعہ مصر تشریف لے گئے، وہاں ایک مسودہ ان کو ملا تو فرمایا کہ مکتبی والے سے فرمایا کہ مجھے دے دے تو میں اس کو چھاپ دوں، تباد کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی نسخہ ہے، اس کو ہم دے نہیں سکتے۔ پورا مطالعہ کیا، ہندوستان میں واپس تشریف لائے، پورا اس کو چھاپ دیا اور بھیج دیا کہ دیکھ تو لو مقابلہ کر کے کہ بھائی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ بھائی پوری دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں نسخہ، یہ کیسے اس کو چھاپ دیا ہے؟ وہ نور العزا ہے۔ بات آئی سمجھ میں میرے دوستو؟ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ نور ہی نور ہے تو کیا؟ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے ایک عالم نے ذکر کیا کہ علامہ انور سے کشمیری تعجب ہے کہ حافظ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ حافظ نہیں؟ ضرور حافظ ہے۔ نہیں حضرت وہ حافظ نہیں۔ بھائی کمال کرتے ہو، ایک ورق کچھ بھی دیکھ لے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے علوم وہ بھی یاد ہو جائے اور قرآن پاک ان کو یاد نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضرت کو یہ اس پر کچھ بھی اعتماد نہ ہوا۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت کو خط لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حافظ نہیں ہیں، ہمارا تو اعتقاد ہے کہ آپ ضرور حافظ قرآن ہیں۔ تو اگر میرا گمان اگر صحیح ہے تصدیق فرما دیجئے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب لکھا، بھائی عجیب و غریب کیا ہمارے اکابر دین تھے۔ فرمایا کہ انور شاہ کا حافظ قرآن نہ ہونا قرآن پاک کے معجزات میں سے ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے میرے دوست، اس کی وضاحت کیا ہے؟ جبکہ قرآن پاک پڑھنے لگتے تھے یعنی غیر محدود سمندر علوم علم وہی میں وہ ڈوب جاتے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے میرے دوست، ہے نا۔ کیا عجیب و غریب معاملات تھے ہمارے اکابر دین کے میرے دوستو۔ قد جاءکم من اللہ نور، علم تو نور ہی نور ہے میرے دوستو، ہے نا۔ اور اس نور کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور علم کا نور جب کہ قلب کے اندر آتا ہے تو وہ ایک ثقل عظیم اس کو محسوس ہوگا، چاہے وہ بخاری شریف پڑھا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھا ہے نا۔ تو علم جو ہے اگر وہ علم اس کے اندر آ گیا، اس کے سینے میں ایک ثقل ہمیشہ محسوس ہوگا۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہے نا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ہمارے علامہ شبیر احمد رحمہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا کہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ہمارے اکابر کے الفاظ میں بھی خدا کی قسم نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے میرے دوستو۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے علماء دین اور طلباء کرام، الفاظ نبوت مدارس دینیہ سے حاصل کرو اور انوار نبوت کسی اللہ والے کے سینے سے حاصل کرو، یہ فرمایا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر ملتی تھی کہ استاد ایسے ہوتے تھے وہ یعنی صاحب العلم بھی صاحب النور بھی، ہے نا۔ دونوں نعمتیں ان کو حاصل ہوا کرتی تھی، ہے نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے استاد ملے پھر امام محمد رحمہ اللہ کا کیا حال ہوگا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کیا حال ہوگا۔ وضو میں انوار دیکھتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے تم زنا سے توبہ کرو، کہ شرب خمر سے
کیا شراب پینے سے تم توبہ کرو اور حقوق الوالدین سے توبہ کرو. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے الگ الگ نصیحت فرمائی وضو کرنے والوں کو وضو کرتے ہوئے کیا بات تھی؟ فرمایا کہ وضو کے پانی کے اندر ان کا گناہ نظر آ رہا تھا، زنا کا گناہ اور شراب پینے کا گناہ، حقوق الوالدین کا گناہ. کیا عجیب بات ہے. ایسی آنکھیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبکہ گناہوں سے انسان بالکل الگ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اندر الگ آنکھیں عنایت فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک جو ظاہری آنکھیں ہوتی ہے اور ایک باطنی آنکھیں ہوتی ہے، دونوں الگ الگ ہے نا. گناہوں کے ساتھ یہ باطنی آنکھیں یہ عطا نہیں ہوتی. کسی بزرگ نے خوب فرمایا کہ نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، قرات کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے نا. اللہ کا دیوانہ بن جائے تو پھر وہ آنکھیں عطا ہوتی ہے. اور دیوانہ بننے کا کہ معنی یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ایک ہے نا دیوانگی کا ڈھنگ دکھائے، یہ نہیں. اتباع شریعت کے راستے سے دیوانگی، اتباع سنت کے راستے سے دیوانگی. اور مختصر کر دوں، فرائض و واجبات کا التزام ہو، گناہوں سے اجتناب ہو اور نفس کے ہر حرام خواہش کی مخالفت ہو، تو خدا کی قسم یہ متقی کامل ہے اور بہت بڑا ولی اللہ ہے نا. باقی کتاب جو ہے بحر الفوائد میں اس کے زبردست بہت بڑے مصنف نے اس کو لکھا ہے. بحر الفوائد کا اندر جس کا مشہور نام ہے معانی الاخبار، اس میں اس مضمون کو لکھا ہے. اور ہمارے حضرت حکیم المحمد تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی بننے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایمان اور تقوی. اور یہ مضمون الکلام الحسن کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا ہی فرما دیا، اب ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے تقوی. اور تقوی کے کیا معنی؟ بے گناہ زندگی گزارنا، بے گناہ زندگی گزارنا، گناہ نہ کرنا، گناہ سے بچنا. پھر آگے اور وضاحت فرمائی کہ دیکھو فرائض و واجبات کا چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے اور گناہ تو گناہ ہے. حاصل یہ ہوا کہ تقوی کے معنی ہے ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑ دو. اگر ایمان کے ساتھ آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا کی قسم وہ ولی اللہ بن جاتا ہے نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ولی بن کے دکھا دو، نہ تمہیں کوئی غم اور نہ کوئی ڈر، کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی تمہاری، ہے نا. اور فرمایا کہ میرا ولی کون ہے، وہ بھی میں خود ہی بتا دیتا ہوں کیا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، سینے میں ایمان ہو، زندگی میں تقوی ہو. کانوا یتقون بتاتا ہے جہاں بھی رہے، ہے نا، جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہے، یعنی جہاں بھی رہے ان کا رہے، غیروں کا نہ رہے، ان کا فرما بردار رہے. جہاں بھی رہے ان کا رہے اور کسی کا نہ رہے. یتقون کی یہ معنی ہے کانو یتقون، ہما وقت ہے نا کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے. کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچا ہے جانا کیے ہوئے. جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے دل میں ہے. میرے دوست عجیب بات ہے، خدا کی قسم ایسا شخص گویا کہ دنیا ہی کے اندر وہ جنت میں رہتا ہے ہمیشہ. ہمارے خواجہ عبد اللہ صاحب مرزوق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم الامت کی صحبت میں آ کر مجھے کیا دولت ملے میرے دوستو، ہے نا. آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے، حکیم الامت کو مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے، ناشنائے دل کو بسمل بنا دیا. میرے شاعر نے ایک دفعہ لکھا تھا بسمل، شاعر کے لغت میں بھی یہی لکھا ہے کہ بسمل، لیکن پڑھنے والے سب بسمل ہی پڑھتے ہیں. والا جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی وہی کا جملہ تو ہے نہیں، لفظ وہی کا لفظ تو ہے نہیں. ہاں فصاح بولا گا جس طرح پڑھتے ہیں سب ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ مجھ جیسا آہن لوہا اور مجھ کو پگھلا دیا حکیم الامت نے. آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے، ہے نا، ناشنائے درد کو بسمل بنا دیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ درد عشق کی کیا چیز ہے نا. مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ عالم دین تو تھے نہیں، وکیل تھے، تو ایڈوکیٹ تھے،
تو پھر حکیم الامت کے مشورے سے رفتہ رفتہ اس ملازمت کو چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آئی میرے دوستوں. اور ہمارے حضرت حکیم الامت کے عجیب دیوانے تھے. جب دفتر جاتے تھے حضرت حکیم الامت سے اجازت لی ہوئی تھی کہ مجھے وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، اجازت عنایت فرما دے، جاتے ہوئے میں کھڑکی سے ایک نظر آپ کو دیکھ لوں. یا رب عجیب ہے. تو ایک نظر دیکھ لیتے تھے، ہے نا، کھڑکی سے ایک نظر دیکھ لیتے تھے. خواجہ صاحب رحم اللہ، اللہ اکبر، کیا تھا میرے دوستو، کیسا ربط، کیسا تعلق تھا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں جیسی محبت شیخ سے، اپنے شیخ سے ہوگی، اتنی ہی محبت اللہ کی ذات سے ہوگی، ہے نا. اس لیے شیخ پر فدا ہونا چاہیے. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں نور فام کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا. اب لوگ بہت فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم خوب سمجھتے ہیں، ہم 70 سال بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور 80 سال فتویٰ شامی پڑھا رہے ہیں. میرے دوستو یہ پڑھانے اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نا. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی ہندو میں جا شامل ہوا. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ جو ہے دارالدیوبند میں پڑھایا کرتے تھے، پھر جمعرات کو تشریف لے جاتے تھے حکیم الامت کی صحبت میں، اپنے شیخ کی صحبت میں. دونوں میں انہوں نے تقابل دکھایا. وہاں ہم نے کیا کام کیا، یہاں ہمیں کیا ملتا تھا. فرمایا کہ ہر چند کے درس و فتاوا و دیوبند لیکن شبے بخان کا ہے تھا نہ کچھ طرح، لیکن شبے بخان کا ہے تھا نہ کچھ طرح. دارالدیوبند میں جو کچھ درس کی خدمات کی مجھے توفیق ہوتی ہے، لیکن جو ہے یہ حکیم الامت کے صحبت میں ایک ہی رات گزارنے کی توفیق ہوتی ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے نا. یہاں کیا چیز ملتی ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے لگاؤ، ہے نا. مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اتصال بے تقید بے قیاس، اتصال بے تقید بے قیاس حسب رب الناس را بجان ناس. جو انسان ہوتے ہیں یعنی اولیاء اللہ، ان کے ارواح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بے قید ایک اتصال رہتا ہے ہمیشہ، ہے نا. عجیب و غریب. اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ وصل وہ قرب اورا وصال میں گویا، وصل اورا محال میں گویا. قرب اعظم ان کو عطا ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی مائیت خاصہ وجداناً وہ محسوس کرتے ہیں. وجداناً میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مائیت ذوقیہ ایک تو ہے کہ معیت اعتقادیہ، ہر مومن کو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ معکم اینما کنتم. لیکن عارفین کاملین اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا خاص احساس ہوتا ہے، جیسا کہ آپ ہم سے قریب ہیں، آپ کے چشمے مجھ سے قریب ہے نا. تو اولیاء اللہ کو وہ یعنی وجداناً بہت قریب پاتے ہیں، بہت ہی قریب پاتے ہیں. وہ جج اکبر الہ آبادی فرماتے تھے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان ہی ہے. عجیب و غریب معاملات. کیا میرے دوستو، اولیاء اللہ کی باتیں تو نور سے معمور ہوتی ہیں. وہ حضرات جن اوروں کے مضامین کو بھی جو کہ عالم بھی نہیں ہے، عارف بھی نہیں ہے، ان کی باتوں کا اگر وہ نقل بھی فرماتے، ان الفاظ و تعبیرات کے اندر بھی انوار پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی اس شعر کو کثرت سے پڑھتے تھے. جج اکبر الہ آبادی کے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شور. سبحان اللہ وبحمدہ. کہاں سے کہاں چلے گئے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ بیان فرماتے تھے موسلادھار بارش ہوا کرتی تھی علوم کی.
تو حضرت فرماتے ہیں حکیم امت ایک دفعہ بہت بڑے جلسے میں جانا ہوا تو میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ آدھی بیان کے لیے اسٹیج پر جانا ہے، تو سوچ رہا تھا کہ آج کیا بیان کروں گا. تو میں نے دل میں کہا کہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، کتنے موضوعات پر اب تک میرا بیان ہو چکا ہے، ان میں سے کسی بھی موضوع پر آج بیان کر دوں گا. تو پھر اسٹیج پر پہنچے اور خطبہ مسنونہ حضرت نے جیسا کہ معمول تھا اس کو پڑھا، خطبہ مسنونہ پڑھا، طویل جو ہے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد حضرت حکیم امت حافظ قرآن بھی تو زبردست، اور کتنی احادیث مبارکہ یاد تھی. فرماتے کہ ایک آیت بھی مجھے یاد نہ آئی، ایک حدیث پاک بھی مجھے یاد نہ آئی، اور دل بالکل خالی دیکھا، دل کو بالکل خالی پایا، کچھ بھی نہیں. میں سمجھ گیا کہ ادھر سے ہے نا کہ اوپر سے گرفت ہو گئی ہے. میں پریشان ہوا کہ کیا قصور تھا میرا، کیا جرم تھا. میں نے کہا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب پریشان، اتنے بڑے بڑے علماء محدثین مفتیان اکرام آئے ہوئے ہیں حضرت کے حکیم امت کو بیان سننے کے لیے، جن کے بیان سننے آئے ہیں، اور وہ وآخر دعوانا کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے. وہاں جا کر پھر اللہ کی طرف مراقب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ اسمبلی کا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت جو ہے مجھ سے ہٹ گئی ہے نا. آپ مجھے اپنے کرم سے بتا دیں تاکہ میں توبہ تو کر لوں. الہام ہوا دل میں کہ اشرف علی اب تک تو جتنے بیانات تھے تو ہمیشہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اللہ مجھے عنایت فرما دیجیے، بھیک مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ہماری طرف سے نصرت ہوتی تھی، ہم عطا کرتے تھے. آج تو آپ نے فیصلہ ہی کر لیا اپنے حجرے میں کہ پرانے مضامین میں سے کسی کو انتخاب کر کے بیان کر دیں گے. ہماری طرف آپ کی توجہ نہ تھی، ہم سے آپ نے مانگا نہیں، تو جو ہے اپنی قوت پر اعتماد رہا، آپ کا اپنے بازو پر اعتماد رہا. بیان کیجیے جا کے. ابھی حضرت حکیم امت فرماتے ہیں کہ پھر خوب رونے کی توفیق ہوئی، توبہ کی، معافی مانگی کہ اللہ معاف فرما دیجیے، اب کبھی ایسا نہ ہوگا. پھر حضرت حکیم امت تھانوی رحمہ اللہ جہاں بھی بیان فرماتے تھے تو جو ہے حضرت کبھی نہ کسی آیت کا انتخاب فرماتے تھے، نہ کسی حدیث کا انتخاب فرماتے تھے، نہ کسی بھی موضوع کا انتخاب فرماتے تھے. بس بالکل جا کے ویسے حاضر ہو جاتے تھے. عین وقت پہ خطبے کے موقع پر جو آیت پاک حدیث شریف قلب مبارک پر وارد ہوتی تھی اس کو پڑھتے تھے، اور جو مضامین دل میں آتے تھے اور جو الفاظ و تعبیرات بس اسی کو پیش فرماتے تھے، ہے نا. جس کو مولانا فضل الرحمن گنج مرادی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب اپنے آخر شب کے الفاظ میں وہ حضرت مولانا گنج مراد آبادی اس کو سناتے تھے اللہ تعالیٰ کو. فرماتے تھے کہ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کر کھلا کرتے ہم، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ہے نا، بیٹھے بجلائے اٹھا کرتے ہم. یعنی آخر شب میں قرب عظیم عطا ہوگا، تجلیات عظیم عطا ہوگی، اس کا انتظار رہتا ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتے ہیں میرے دوستو. تو فرمایا کہ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بجلائے اٹھا کرتے ہم، شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل کہا کرتے ہم. یہ ہے نا، یہ سوچتے نہیں ہے، من جانب اللہ جو عطا ہو جاتا ہے وہی وہ جو ہے ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. میرے دوست خدا کی قسم، جو حضرات ایسا ہے کہ یہ حال ہے کہ اپنے علم پر اعتماد کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اچھی علامت نہیں ہے. خدا ابھی انہوں نے جو حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری نے جو بیان فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ مدرسے کا مقصد، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مدارس دینیہ کا مقصد یہ مفسر بننا نہیں ہے، محدث بننا نہیں ہے.
ہے نا. مصنف بننا نہیں ہے، دیندار بننا، اللہ والا بننا. بہت عظیم الشان ایسی بات ہے کہ اور کسی بیان کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا کام ہی ہے کہ بھائی ہم اللہ والا بنے، اللہ والے بنے، دیندار بنے. بس جو دیندار بنا وہ کام ہو گیا اس کا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے. ہاں تو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نور اللہ برکتہ بڑے عالم تھے، فخر عالم تھے اور فخر العلماء تھے اور زبان عربی کی ان کی اپنی اردو مادری زبان اردو سے زیادہ آسان تھی ان کے نزدیک، ہے نا. اتنے میں عالم، بڑے عالم دین تھے، پوری دنیا کو انہوں نے ہلا دیا اپنے علم کے ذریعے سے. ایسے عالم دین تھے. اور میں نے خود پڑھا بھی اس مضمون کو. اور میرے استاد جو حکیم الامت کے صحبت یافتہ تھے حضرت مولانا عبد المجید حافظ رحمہ اللہ، جامعہ قرآن عربیہ لال باغ کے بڑے محدث تھے. انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے خود دیکھا بھی ہے اخبارات میں کہ علامہ سید سلیمان ندوی حکیم الامت کے خلاف لکھتے تھے مستقل لکھتے تھے. میں نے اس مضمون کو خود پڑھا، کسی سے ظاہر کرنے کی مجھے ہمت نہ ہوئی کہ بھائی کیسے ممکن. پھر میں نے اپنے ان استاد سے کہا کہ حضرت ایسا میں نے پڑھا تھا. ہاں میں خود پڑھتا تھا، حکیم الامت کے خلاف وہ لکھتے تھے. تو دیکھیے اب علم کیا ہے اور معلومات کیا ہے میرے دوستو، دیکھ لیجیے. تو دیکھو علم کیا ہے اس پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام محمد رحمہ اللہ جب بات کرتے ہیں تو میں یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ کأن القرآن انزل علیہ، لگتا ایسا ہے کہ ابھی قرآن پاک ان پر نازل ہوا ہے. اللہ اکبر، ابھی قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. کأن القرآن انزل علیہ، اللہ اکبر. میں نے اس مضمون کو خود اپنے آنکھوں سے پڑھا، اتنا دل متاثر تھا کہ اللہ اکبر کیا شان تھی ہمارے اکابر دین کی. ہم ان حضرات کے لکھے ہوئے مسائل کو پڑھتے ہیں لیکن ان کا درجہ قرب الہی کتنا اونچا تھا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں، ہے نا. یہ امام محمد رحمہ اللہ بہت زیادہ حسین تھے. داڑھی اب تک آئی نہ تھی، امام اعظم کے درس میں بیٹھتے تھے. فتویٰ شامی کے مقدمے میں ہے یہ کہ وکان الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینیہ ما کمال تقوی. اتنا زبردست کامل تقوی، کامل متبع شریعت ہونے کے باوجود امام محمد رحمہ اللہ کو ان کے فتنہ حسن کی وجہ سے بالکل اپنے درس میں پیچھے بیٹھا دیتے تھے، سامنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تو ایک دفعہ جو ہے امام محمد رحمہ اللہ آ کے سامنے بیٹھ گئے، ادھر نظر نہیں کی حضرت امام اعظم نے، تو سائے میں چراغ کی روشنی میں ان کی داڑھی نظر آئی نیچے. تو پوچھا کہ فرمایا کہ محمد اچھا تمہاری داڑھی بھی آ گئی، اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ بولے جی حضرت داڑھی آ گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے. پھر دیکھنے لگے ان کو. واہ واہ سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ کو ناراض کرنے کے بعد پھر ہمارا کون ہے اور کیا ہے؟ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کچھ سارا جہاں بدلا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، خدا کی قسم میرے دوست پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زبان کی حفاظت ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے اور دل کی حفاظت ضروری ہے نا. آج کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل کا اہتمام نہیں، عمل کا التزام نہیں ہے نا. کعب احبار رحمہ اللہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ علماء کون لوگ ہیں، ہے نا. یہ تو کعب احبار نے فرمایا کہ الذین یعملون بما یعلمون، جو علم وحی اور علم دین، علم شریعت حاصل ہوا ہے اس پر جن کو عمل کی بھی توفیق ہو گئی ہے تو یہ حضرات علماء دین ہیں. کیا بات فرمائی. اکابر دین کی شان ہوتی تھی، علمی مضمون مختصر بیان فرماتے تھے لیکن اس کے اندر سمندر کا سمندر ہوتا تھا. کیا بات فرمائی. الذین یعملون بما یعلمون، علم جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پر عمل کی توفیق ہو. امام ربانی حضرت مولانا، دیکھو بھائی کہاں سے ہم پھر جا رہے ہیں، ذرا یاد کرو کہ اسٹیشن
ہاں سید سلیمان ندوی نا رحمہ اللہ تعالی. ہاں جی 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 ہاں خود مجھ کو بھی مستقل دھیان قائم رکھنا پڑتا ہے. ذرا توجہ ہٹی تو میں بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ادھر سے ادھر ہٹے تو ادھر سے کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا تو بہرحال تو علم یہ چیز ہے میرے دوستو. نور خدا کی قسم علم تو نور کا نام ہے. علم تو نوری نور کا نام ہے نا. اچھا ہمارے حضرت حکیم احمد تھانوی رحمہ اللہ سے تو دیکھو یہ خواجہ عبد اللہ سے مرزوق رحمہ اللہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت والا کیا آدمی جب صاحب نسبت ولی اللہ بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ بھی لگ جاتا ہے؟ حضرت حکیم احمد نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ جب بالغ ہو گئے تھے تو کیا آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا یا کہ محلے کے دوستوں کو آ کے پھر بتانا پڑا تھا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا خواجہ صاحب جیسے عاشق مزاج تھے اسی انداز سے جواب ہوتا تھا حضرت کا. ہاں جیسا خواجہ صاحب کا مزاج تھا اسی انداز سے حکیم احمد کا جواب اور ان کے ساتھ بڑھتا اور سب کچھ ہوتا تھا. تو خواجہ صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ جب بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں؟ فرمایا کہ حضرت یہ تو ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے. فرمایا کہ جسم جب بالغ ہوتا ہے جس طرح کے پتہ چل جاتا ہے جبکہ روح بالغ ہوتی ہے اور وہ آدمی اللہ والا بن جاتا ہے صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اور رگ رگ میں وہ نسبت کا ادراک پھیل جاتا ہے نا. نور نسبت پھیل جاتا ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو پھر شعر میں بیان کیا کہ بس بجلی سے پہلے گونجی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے نا. نسبت معاملہ دفعتاً کسی کو عطا ہوتی ہے نا. پھر جو ہے وہ اپنا نہیں رہتا اللہ پر فدا ہو جاتا ہے. وہ اور کسی کا نہیں. توحید تو یہ ہے کہ بس خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ بندہ دو عالم سے وفا میرے لیے. یہ نسبت مع اللہ ہے. حکیم احمد تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بخار آتا ہے پورے جسم میں وہ سرایت کر جاتا ہے. ہر جسم کے تمام اعضاء کو پتہ چل جاتا ہے کہ بخار لائق ہوا ہے. فرمایا کہ نسبت معاملہ کے نور کی حرارت اس سے بھی تیز ہے نا. یہ اس کو ضرور پتہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء صدیقین کاملین بنا دے اپنے کرم سے. میرے دوستو مانگنا بھی چاہیے ہے نا. مانگنا بھی چاہیے اور جہاں سے یہ دولت ملے گی وہاں جانا بھی چاہیے. وہاں اپنے آپ کو مٹانا بھی چاہیے. فنا ہونا بھی چاہیے. میرے شیخ فرماتے رحمہ اللہ تعالی کہاں پاؤ گے صدر بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں ہے. کہاں پاؤ گے صدر بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. ارے یارو جو خالق و شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا ہے نا. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤ میں ملے گی یہ کہاں سے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے ہے نا. دیوانوں کی صحبت سے یہ دولت ملتی ہے میرے دوستو. امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ تعالی برکتہ سے علماء نے پوچھا آپ فقیہ النفس ہے پوری دنیا میں سب سے بڑے فقیہ ہے. ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ابن عربی شامی سے بھی بڑھ کر فقیہ تھے ہے نا. تو علماء دین نے پوچھا کیا بات تھی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ بھی گئے کافیہ تک پڑے ہوئے حاجی صاحب کے پاس. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم حاجی صاحب کے پاس مسائل پوچھنے نہیں گئے. مسائل پوچھنے نہیں گئے. مسائل تو حاجی صاحب ہم سے پوچھیں گے. ہم اس لیے گئے حاجی صاحب کے پاس تاکہ ہماری معلومات معمولات بن جائے. یہ ہے کہ
کہ جو کچھ علم سیکھا ہے اس پر عمل کی زندگی حاصل ہو جائے، یہ اصل چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح مجھے دکھا دو، جنت الفردوس مجھ سے فوراً لے لو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ اپنی زندگی میں ایمان دکھا دو، اعمال صالحہ ہے نا، ایمان کے مقابل جب اعمال صالحہ ہے اس میں اسلام کے تمام شعبے شامل ہیں، تمام شعبے شامل ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہوا ایمان کے ساتھ پوری زندگی کے جملہ اطوار میں احوال میں ہے نا اللہ کی خوشی والے اعمال دکھا دو، بس جنت الفردوس دے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوست ہمت تو کرنی چاہیے۔ یہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ، دیکھو علامہ سید سلیم ندوی کی یاد رکھنا میرے دوستو، یہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کیا تھے، ایڈوکیٹ تھے کہ بیرسٹر تھے، بہرحال تو حقیق الامت کے پاس پہنچے تو کہاں سے کہاں پہنچے ہے نا۔ بعد میں اچھا یہ بعد میں بڑے بڑے علماء بھی نے بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ حکیم الامت کے انتقال کے بعد مولانا عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ نے مولانا عبدالرحمن کامل پور رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا۔ ان کے بعد جو ہے پھر خواجہ عبد اللہ صاحب مرزوق رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا۔ عالم دین ہو کر انہوں نے خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، کیا بات تھی۔ اور حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین تھے ہے نا، کتنے اکابر دین سے انہوں نے پڑھا تھا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی محبت کی نسبت سے خواجہ صاحب کے ساتھ تعلق رکھا اور خواجہ صاحب کو حالات لکھتے تھے۔ تو ایک خط کے جواب میں کہ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ کو لکھا، بے سے مرشد ذلیل ہو جاؤ، بے سے مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ۔ کیا باتیں ہیں میرے دوست، آپ نے اکابر دین۔ ہاں تو یہ مولانا گنگوئی اللہ اکبر حاجی صاحب پر اتنے فدا ہے۔ دیکھو بھائی میرے دوستو، اس لیے میں تفسیر کرتا ہوں تاکہ ہمارے علماء دین کے سامنے، طلباء اکرام کے سامنے اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ میرے دوست میں اتنا طاقتور آدمی نہیں ہوں کہ بولتا رہوں، بلکہ بہت میں کمزور ہوں اور جی چاہتا ہے کہ میں آرام کروں لمبا، لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جو اجازت نامہ عنایت فرمایا، اس میں میرے شیخ رحمہ اللہ نے یہ تعریف فرمایا تھا کہ آپ کا کام ہے اکابر ثلاثہ ہند کے علوم معارف کی نشر و اشاعت، اکابر ثلاثہ ہند کے علوم معارف کی نشر و اشاعت، ان کے مسلک کی نشر و اشاعت، اور اس کے لیے تالیفات، تصنیفات اور اسوار دینیہ اور مجلس وغیرہ یہ سب کچھ اس میں لکھا حضرت والا نے۔ تو میں حیران تھا کہ کیا کام میرے شیخ نے مجھے سپرد فرمایا ہے۔ تو اکابر ثلاثہ ہند سے مراد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ ارشد علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ان حضرات کی باتیں مل جاتی ہیں، ملفوظات مل جاتے ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے تو ہمیں راستہ مل جائے۔ میرے دوست خدا کی قسم اکابر دین کے راستے پر جینا مرنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکت ما اکابرکم وفی روایہ الخیر ما اکابرکم، رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستدرک حاکم بھی روایت ہے، یہ حاکم نے اس روایت کو ذکر کر کے فرمایا صحیح علی شرط البخاری، اور یہ حدیث پاک طبرانی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور المقاصد الحسنہ میں امام سخاوی رحمہ اللہ نے ان روایت کو وہاں جمع بھی کر دیا۔
تو البرکہ مع اکابرکم، تمام دینی برکتیں، یعنی البرکہ کا لفظ کتنا جامع ہے، اور وہاں اجتماع بالخیر ہے، یعنی دین کی تمام نعمتیں کہ دین پر چلنا، دین کا فہم عطا ہونا اور استقامت عطا ہونا، تقوی والی زندگی عطا ہونا، یہ تمام برکات دینیاں ماں اکابر کے راستے میں ہے، اکابر کے طریق پر ہے، بس یہیں سے یہ ساری نعمتیں آپ کو ملے گی۔ بات سوچ میں آتی ہے میرے دوستو، افسوس ہے کہ لوگ آج کل اکابر کے خلاف باتیں کرتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے میرے دوست، ہے نا، ورنہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کرے، قرآن پاک کی مخالفت کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ کہہ دو کہ بڑوں کے راستہ ہمیں عنایت فرما دیجئے، ان کے راستے پر چلے تو جنت تک پہنچے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، منعم علیہم کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی صراط المستقیم ہے، منعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو پھر آگے فرمایا کہ دیکھو یہ انبیاء کرام ہے، اور باقی جو تین طبقے وہ سب کے سب اولیاء کاملین ہیں، ان کے مختلف اوصاف خاصہ کی بنا پر الگ الگ نام سے ملقب کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ آگے فنیشنگ میں فرمایا کہ حسن اولئک رفیق، بہترین رفیق ہے یہ حضرات، بہترین، کیا اللہ تعالیٰ خود ترغیب دیتے ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ چلو۔ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم المتحرری نور اللہ تعالی مرقدہ نے کمالات اصفیہ میں فرمایا، دیکھ لیے ملفوظ کہ اہل اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے۔ کیا مطلب کہ اہل اللہ نائب رسول ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اہل اللہ نائب رسول ہوتے ہیں، تو جو ہے جو نائب رسول ہوتے ہیں نبی کی ساری دولت ان کے پاس ہوتی ہے، وہی اولیاء اللہ سے مسلمانوں کو وہ سب نعمتیں ملتی ہے نا، اولیاء اللہ سے وہی نعمتیں ملتی ہے میرے دوست۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کے ہمارے بڑوں نے ایسی قدر کی کہ کیا کہیے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ اور کیا ہے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ اور مولانا علی ندوی رحمہ اللہ، یہ سب حضرات گئے مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس۔ ظاہری علم کے اعتبار سے یہ حضرات ان کو پڑھا سکتے تھے، لیکن دولت باطنی کے اعتبار سے ان کو بہت بڑا جانتے تھے۔ تو دیکھیے بڑوں کے اہل اللہ کے سامنے ہمارے اکابر دین کس طرح سے اپنے آپ کو مٹاتے تھے، ہے نا۔ ہاں تو گئے تو پھر کہنے لگے کہ حضرت والا فرصت ہمارے پاس کم ہے، اجازت عنایت فرما دو تو ہم چلیں۔ جوش میں آ گئے وہ بزرگ، فرمایا کہ اے اللہ آندھی پانی آئے اور ایک بھی جانے نہ پائے۔ فوراً بالکل پورے آسمان میں بادل پھیل گیا اور اسی تیز آندھی چلی اور بارش شروع ہونے لگی۔ اب یہ تینوں حضرات ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے، چلو ابھی جاؤ۔ پھر سب حضرات نے سردستی خم کیا کہ مزاج میں یار میں جو آئے کہ حضرت بولا آپ نہیں جاتے۔ دیکھا آپ نے کہ بڑوں کا ناز اٹھائی حضرات نے، اکابر اولیاء اللہ کا ان حضرات نے ناز اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو چمکا دیا، سارے عالم ان کو چمکا دیا۔ جی جی جزاک اللہ۔ ہاں کوئی حدیث پاک انہوں نے یاد دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہے نا، اگر وہ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں تو وہ اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم میں حانث نہیں فرماتے، بار ثابت کر دیتے ہیں۔ جو بات ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت حکیم المت نے اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دو صحابی تھے، آپس میں گہری دوستی تھی، تو اتنی دوستی کہ ایک دوسرے سے فراق کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو کہنے لگے کہ یار اگر تیری موت ہو گئی پہلے پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خواب میں آپ سے ملوں گا۔
خواب میں آپ سے ملوں گا، اور تم کیا کرو گے یہ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر میری موت پہلے ہو جائے میں بھی خواب میں تم سے ملوں گا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے مرنے کے بعد خواب میں آ کے ملنا ان کے اختیار میں تھا، یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن ان میں سے ایک کا جب انتقال ہو گیا خواب میں آ کے ملے۔ میر جہاد یزدہ مراد متقی، اللہ اکبر، یہ میر جہاد یزدہ مراد متقی وہ حدیث پاک کی شرح ہے، یہ میر جہاد یزدہ مراد متقی، اللہ تعالیٰ جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کی مرادیں پوری فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، ہے نا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کرے اور گناہوں سے الگ ہو جائے۔ ایک دفعہ ہمارے خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ حضرت والا آج ایک شعر ہوا ہے بہت دل کو بھایا، فرمایا کہ سنا، فرمایا کہ وہ شعر یہ ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حکیم الامت نے فرمایا واہ سنیے تو صحیح، حکیم الامت نور اللہ نمبر قدو نے فرمایا کہ خواجہ صاحب اگر میرے پاس ہوتا 1,00,000 روپے آج آپ کو میں انعام میں دیتا، 1,00,000 روپے، یہ فرمایا تھا، اتنا عظیم شان یہ شعر ہے نا؟ اور وہ اسی کے قریب قریب خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان روح، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر، ہے نا؟ تو خواجہ صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ حکیم، اچھا خواجہ صاحب نے حکیم الامت سے کیا خواجہ صاحب کو ملا حکیم الامت سے، اللہ اکبر، دیکھیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہر چیز میں اکثر و زیبا نظر آیا، عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر چبین ہم در جہاں پہلے تلیس، یا توئی یا پوئے تو یا پوئے تو، یہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کا شعر ہے۔ یہ دنیا میں جدھر بھی نظر جاتی ہے میں تو آپ ہی کو دیکھتا ہوں، آپ کا نور دیکھتا ہوں، آپ کا جمال دیکھتا ہوں، آپ کی قدرت دیکھتا ہوں، توحید کی نشانات کو دیکھتا ہوں، آپ کے افعال کو دیکھتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے میرے دوستوں؟ کیا شان ہے! جب اگر کسی کامل کے ہاتھ میں تربیت ہوئی اور دل بن گیا، ہے نا؟ دل جو ہے، دل کس کو کہتے ہیں کہ حامل درد دل ہو، دل وہ ہے کہ وہ دل جو اللہ پر فدا ہو جائے، ہے نا؟ اس کو دل کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو صاحب دل کہتے ہیں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ رحمہ اللہ ہندوستانی بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ امام ربانی حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مغلیہ کے زمانے میں مسجد فتح پوری دہلی کے اس میں جمعے سے پہلے بیان فرماتے تھے، ہے نا؟ تو اس میں جب جوش میں آتے تھے اللہ کی محبت میں تو شاہان مغلیہ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ دل دارم جواہر پارا عشق سے تعبیر، کہ ایسا دل رکھتا ہوں سینے میں کہ جواہر پارا عشق سے تعبیر، جس خزانے میں جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہرات ہیں، ہے نا؟ ہدارت زیر گردوں میرے سامان کے مندار، وہ دولت جو میں سینے میں رکھتا ہوں، بتاؤ تم آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تم میں سے کس کے پاس ہے وہ دولت؟ تو شاہان مغلیہ سر جھکاتے تھے کہ یہ دولت تو ہمارے پاس نہیں ہے نا؟ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے میرے دوست، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ یا اولیاء اللہ کے پاس یہ نعمت یہ دولتیں ہیں نا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ ہائے افسوس ان دنیا داروں پر کہ ان کو نہ دنیا کی لذت ملی نہ آخرت کی لذت ملی، دونوں سے معلوم، اور کیسے ہی خوش نصیب اولیاء اللہ، یہ دنیا کی لذت بھی ان کو خوب ملی اور آخرت کی لذت بھی ان کو خوب ملی، دونوں لذتیں ان کو حاصل، دونوں لذتیں ان کو حاصل ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست کہ
اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی نعمت جنت میں میرے دیوانوں کے لیے میں نے رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل کو تصور نہ ہو سکا, ہے نا. ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبول فرمائے, ہے نا. اور تصور میں بھی نہیں آ سکا. اس پر ایک شعر یاد آ گیا کسی بزرگ کا, ہے نا, بہت ہی عجیب و غریب شعر ہے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد کی زندگی ہو, اللہ کی محبت کی زندگی ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی ہو. میرے دوست اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمت تو کر لیں ہم سب لوگ, عزم تو کر لیں. ان کا بننا اور کسی کا نہیں بننا ہے, انہی کا بننا اور کسی کا نہیں بننا ہے. تو کسی بزرگ نے خوب فرمایا کہ یا میرے محبوب پاک آپ کی یاد کی نعمت عجیب غریب ہے کہ جنت میں جا کے پتہ نہیں کیا ملے گا, یہی تو بہار جنت مل گئی. ان کا شعر سن لیجیے, کہتے ہیں کہ تیرے تصور سے جانے عالم, تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے, کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ حکیم الموت کے پاس گئے, کیسے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. فرمایا کہ آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے, ناشنائے دل کو ناشنائے درد کو بسمل بنا دیا. اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیا شعر ہے, مرزوق در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, مرزوق در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, سب شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بھیکاری اللہ نے ہمیں بنایا. سبحان اللہ. کسی دیوانے کے پاس جانا چاہیے. ہمارے حضرت حکیم المت تھانوی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کی کسی دیوانے سے تعلق قائم کر لو, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے. فرمایا کہ کسی محبت والے کے ساتھ تعلق رکھو, ہے نا. اہل محبت کی صحبت میں اگر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی. یہ فرمایا حضرت حکیم المت تھانوی رحمہ اللہ نے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ میرے دوست کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا حکیم المت کو مخاطب کر کے آمدہ بودم بطوب الدر بغل, ہے نا. حکیم المت آپ کے پاس ہم آئے تھے تو یہ دنیا کے بدھ جو ہے میرے بغل میں, آمدہ بودم بطوب الدر بغل ازدر فیضت مسلمان میرا, دولت اسلام لے کے آپ کے یہاں سے آپ میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات, اللہ اکبر, کیا نعمت ہے. کیسی کامیابی اور کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تو ایسا کرتے تھے, لکھتے تھے, پھر بڑے عالم تھے, مصنف تھے, مورخ تھے. ایک دفعہ شوق ہوا کہ دیکھ تو آئے, مل کے تو آئے. تو حکیم المت سے ملنے گئے, جا کے دیکھتے کیا ہے گاڑی, مولانا عبد الباری تم بھی آ گئے. جی حضرت میں آیا تھا یہاں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی وہ بھی چھپاتے تھے اپنے آپ کو, لیکن وہاں پہنچ کے حکیم المت کی صحبت میں مولانا عبد الباری ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی تصنیف ہے حکیم المت کے بارے میں بہت ہی قابل مطالعہ ہے, وہ بہترین وہ تصنیف ہے نا, تجدید دین کامل. تو شہید سلیمان ندوی رحمہ اللہ پہنچے ملنے, حکیم المت کے پاس گئے تو مجلس میں بیٹھے, 1 2 3 4 مجلسیں, ہر مجلس میں دل متاثر ہو جاتا ہے کہ کیا باتیں یہ سب کہاں سے فرماتے ہیں, کیسی کیسی باتیں ہیں, ہے نا, کیسی کیسی باتیں, کیا بات ہے یہ, دل متاثر ہوتا چلا جاتا ہے. ایسی باتیں ہیں, ہاں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نا. اللہ کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل کی بات ہوتی ہے میرے دوست, ہے نا. اور ان کی خاموشی بھی انوار سے گری ہوئی ہوتی ہے, خاموشی بھی تجلیات الہیہ سے گری ہوئی ہوتی ہے. خواجہ عزیز اللہ سے مرزوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کیا سمجھتے ہو, اگر کچھ بولے نہیں, ایک لفظ بیان نہ کرے
کہ لیکن تم فائدہ سے اور فیض سے محروم نہیں ہوگے. فرمایا خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے جو چپ بیٹھو تو ایک کوئی گرا معلوم ہوتا ہوں, جو چپ بیٹھو تو ایک کوئی گرا معلوم ہوتا ہوں, اور جو لب کھولو تو ایک دریا روا معلوم ہوتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ خواجہ صاحب کا نے جو شعر بتلایا یہ اولیاء اللہ کے شان کو اور باطن کو ظاہر فرما دے. خواجہ صاحب کیا شعر ہے میرے دوست. آج یہ حضرت مولانا خیر محمد رحم اللہ کے جامعہ میں جو بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے شمار بلند فرمائے اور ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو, تمام علماء دین, مشائخ امت کو, تمام مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. خاص کر ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو, دوستوں کو, تمام احباب کو اور پیش اقارب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے. ان کو فضل و برکات سے. حضرت حکیم امت کے بڑے محبوب تھے, بڑے پیارے تھے. ان کے ادارے میں ان کی بڑی برکتیں محسوس ہو رہی ہیں. الحمدللہ کیا انوارات ہیں اس کے ادارے میں اور کیا برکات ہے. سبحان اللہ. جہاں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے میرے دوستوں, کیا شان ہوتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تو حکیم امت کی چھوٹی سی بستی اور چھوٹی سی خانقاہ اور چھوٹی سی مسجد کا نقشہ کھینچا اپنے اشعار میں. فرمایا کہ کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی, فرشتوں کی محفل تھی, نور خدا تھی. یہ مسکن کی ایک دن حکیم امام کا, ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی. یہ چھوٹی سی بستی, یہ چھوٹی سی مسجد, یہ چھوٹی سی منزل خدا جانے کیا تھی. مجدد کی مجلس تھی, نور خدا تھی. مجدد کی مجلس تھی, نور خدا. اللہ اکبر. یہ چھوٹی سی جگہ, چھوٹی سی خانقاہ, چھوٹی سی مسجد, چھوٹی سی بستی سے پوری دنیا میں فیض پہنچا. پوری دنیا میں علوم دینیا کا اور دین حق کا فیض پہنچا پوری دنیا میں. تو کئی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد سید سلیمان ندوی پر ایک مجلس میں اتنا اثر ہوا, اتنی رقت طاری ہوئی کہ مجلس ختم ہو گئی, لوگ جا رہے تھے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بھی اٹھے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے, تو ایک ستون کو پکڑ لیا, ایک ستون کو پکڑ لیا اور وہ اس قدر رو رہے تھے پورا جسم ہل رہا تھا, ہے نا. اسی حال میں حکیم امت کے بارے میں فرماتے تھے کہ کیا مجلس ہے, کیا تقریر ہے. جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا صبح باطل ہوا. آج ہی پایا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. پھر حکیم امت کو مخاطب کر کے فرمایا, چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا یوں ہی, بجھایا نہ جائے گا. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز, یہ جمال نور پھر دکھایا نہ جائے گا. ہمارے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں کو یہ کچھ شبہ تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی, مولانا حکیم امت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جس طرح فدا ہیں اپنے شیخ اور حاجی صاحب پر, مولانا گنگوئی نہیں اس طرح نہیں. کیونکہ بعض مسائل میں حاجی صاحب رحمہ اللہ سے حضرت گنگوئی کا اختلاف رہا تو بعض لوگوں کو اس وجہ سے کچھ کھٹکا تھا. حضرت حکیم امت تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا حضرت گنگوئی نور اللہ تعالیٰ برکتہ فرمایا کرتے تھے بار بار, حاجی صاحب اپنے فن کے امام تھے, مجتہد تھے, مجدد تھے. مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے ایسے الفاظ میرے دوست, کیا الفاظ ہے. سبحان اللہ. حاجی صاحب اپنے فن کے امام تھے, مجتہد تھے, مجدد تھے.
یہ الفاظ تھے کہ حضرت گنگوئی کے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کھٹکا تھا کہ شاید کہ مولانا گنگوئی حاجی صاحب پر زیادہ فائدہ نہیں. فرمایا کہ جب کہ حضرت حاجی صاحب ہم لوگ کا انتقال ہو گیا تو حکیم المت فرماتے ہم لوگوں کو ایک دن کا ناشتہ بھی ناگا نہ ہوا، لیکن مولانا گنگوئی رحمہ اللہ پر اتنا اثر ہوا، یعنی حکیم حضرت حاجی صاحب کے وفات کا اتنا اثر ہوا کہ 15 دن تو کچھ بھی نہیں کھا سکے، کچھ بھی نہیں کھا سکے، بالکل کچھ نہیں کھایا حضرت نے 15 دن تک، اتنا غم شدید تھا. اور جب کہ حاجی صاحب کے وفات کی خبر پہنچی تو زور سے آواز، زور سے یہ جملہ نکلا، ہائے امداد اللہ، بس روتے رہے، ہائے امداد اللہ کہہ کے روتے رہے. اللہ اکبر. ہمارے اکابر دین اتنے بڑے علوم عارف ہے نا، اور ان کا یہ حال کہ ایک بزرگ پر اس طرح سے قضا ہے میرے دوستو، اس سے سبق نہیں لینا چاہیے میرے دوستو، ہے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ علم سیکھیں، علم سکھائیں. لیکن وہ بات جو انہوں نے حضرت مولانا نے جس کا ذکر کیا، اکثر تو میں یہ کہا کرتا آج ان کی زبان سے سن کے دل بہت زیادہ خوش ہوا. وہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم مدرس ہیں اور مدرس بناتے ہیں. نہیں یار میرے دوستو، ہم عالم دین بنے اور عالم دین بنا، عالم دین بنے، عالم دین بنائے. تقریباً 40 سال پہلے شاید کہ میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی سوانح کا مطالعہ کیا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ وہ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا بتائے، بس وہ ایک عالم دین تھے. تو بہت مزہ آیا ہے نا میرے دوست. یہ عالم دین بننا ہے اور عالم دین بنانا ہے نا. ہمارے مفتی رفیع احمد مفتی رفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ عجیب کہا اور بہت بھاری. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اکابر دین جو علم سکھاتے ہیں، ہمارے دارالدیوبند کے اکابر دین جو علم سکھاتے ہیں، اس علم کی جان ہے خشیت الہیہ، اس علم کی جان ہے خشیت الہیہ. علم ہو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف ہو دل میں، جہاں بھی جاتے ہیں دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے نا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تو دیکھتے ہیں بھائی، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتے ہیں. لہذا ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا جائے اور پکا عزم ہو، ارادہ ہو کہ ہم تو گناہ نہیں کریں انشاءاللہ تعالی. تو اگر یہ گناہوں سے آدمی بچتا ہے، ایمان تو ہے ہی، گناہوں سے بچتا ہے، اس پر التزام ہے، ضرور وہ ولی اللہ بن جائے گا. اور ایک بات یاد آ گئی، حضرت حکیم المت تھانوی فرماتے ہیں نور اللہ تعالی مرکزہ کہ بھائی 5 وقت کی نماز جس طرح فرض عین ہے، اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. یہ خاص بات میرے دوستو. ہم لوگ زندگی بھر پڑھتے رہے، لیکن یہ افسوس ہوا کہ کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی اللہ کا ولی بننا بھی فرض ہے نا. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بتایا، احکام بتائے گئے، لیکن اس بات کو ہم نے نہیں سنا تھا. حکیم امت فرماتے کہ اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. کیوں نہیں فرض عین کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ کا ولی بنیں گے جبکہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے. حضرت محی سنم صاحب رؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے نصیحت کی اس بات کا ذکر کرتے تھے، ایک گناہ کبیرہ کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، ہے نا. لہذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، ہاتھ پاؤں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور حقوق اللہ، اطلاق حقوق اللہ کو طلب کرنا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور حقوق العباد میں ظلم ہو، کچھ ہو، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کی تحقیر کرے، نہ ذلیل کرے، رسوا کرے، نہ کسی کی غیبت کرے. بات سمجھ میں آتے ہیں دوستو. حدیث پاک میں آیا کہ میدان قیامت میں اعمال جب تولے جائیں گے، اس میں جو عمل سب سے وزنی اور سب سے بھاری ہوگا وہ ہے خلق الحسن، وہ ہے خلق الحسن، اچھے اخلاق بنائے. الکلام الحسن میں حکیم المت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طلباء کرام کے لیے صوفیہ کے طویل اشغال نہیں ہے، ان کا ایک ہی کام ہے طالب علم کے زمانے میں، وہ کیا ہے؟ اصلاح اخلاق. اصلاح اخلاق ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، حلال کھائے،
گناہوں سے بچ، گناہوں سے بچ، اساتذہ کرام کا ادب کرے۔ حکیم الامت فرماتے نور اللہ تعالیٰ برکاتہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی نے استاد کے ساتھ گستاخی کی اور اس کو علم حاصل ہوا، وہ عالم دین ہوا ہے، کوئی بھی مثال اس دنیا میں نہیں ہے میرے دوستوں، ہے نا۔ اس لیے از خدا جو توفیق کی عادت بے عادت محروم مندس فضل، خدا کی قسم جس سے دو چار حروف پڑھنے کی بھی توفیق ہوئی، وہ بھی ہمارے استاد محترم ہے، استاد معظم ہے۔ علم بڑی چیز ہے، علم کی بڑی عظمت ہے، جس سے ہم نے دو چار حروف بھی سیکھے ہیں، خدا کی قسم ان کا بڑا حق ہے۔ بچپن میں نے جن استاد سے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، تو میرے استاد بہت زیادہ بارود تھے، بہت ہی زیادہ بارود، تو اور وہ بڑی ان کی غیرت تھی، بہت غیرت تھی ان کی۔ تو گاؤں میں میرے گھر سے الٹی طرف ان کا گھر ہے، یعنی 1.5 میل تک چلیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے، لیکن ہم لوگوں کا رخ زیادہ تر وہ شہر کی طرف ہے، یعنی تھانہ شہر جو ہے اسی طرف آنا جانا زیادہ ہے، اس طرف جانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی عام طور پر۔ تو پھر بھی میں اپنے اساتذہ سے، اس علاقے میں میرے بچپن کا اساتذہ میں ملنے جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بعض وجود سے میں نہیں گیا، وہاں ملنے نہیں گیا، ڈھاکہ آ گیا۔ پھر ایک دفعہ جانا ہوا کہ میرا اپنا ایک طالب علم بھی میرے ساتھ تھا، بڑے طالب علم ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو وہ استاد، میں اس طرف جب جا رہا تھا تو میرے نانیہال کی طرف وہ استاد ایک دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے تو میں گھبرا گیا، بہت زیادہ ان کا روب تھا۔ آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، وہ یعنی سر جھکائے ہوئے، نگاہ نیچے اور خاموش۔ میں تو بہت پریشان ہوا، میں کھڑا تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے کہ اگر کسی استاد سے ایک حرف بھی دین کا اگر کوئی سیکھے، آسمان و زمین کو اگر پر کر دے، یعنی خزائن سے، سونے جواہرات سے آسمان زمین کو پر کر کے وہ اپنے استاد کے سامنے پیش کرے، پھر بھی استاد کا حق نہیں ادا ہو سکا، یہ فرمایا۔ میں تو سمجھ گیا کہ ارے کیا مسئلہ ہے۔ وہ جو ہم گئے نہیں ملنے، یہ اس پر ناراض ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہ ہوگی۔ خاموش تھے۔ پھر میں ہاتھ جوڑ کے پھر حضرت معاف فرما دیجیے، مجھ سے سخت ناراضی ہو گئی ہے، بڑی حماقت ہو گئی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی جب ناراض ہوتے تھے فرماتے تھے کیوں آپ نے ایسی حماقت کی، اور بقال بولو گے اسد اللہ حماقت کی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت والا بڑی نادانی ہوئی، معاف فرما دے۔ بار بار اصرار کرتے رہے، تھوڑی وقفے پر ایک شعر یاد ہے میرے شاعر کا، کہ فرماتے کہ وقفے سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی ہے۔ واہ واہ، بہت زیادہ اصرار اور خوشامد کے بعد پھر فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ اس طرح سے معاف کیا کہ مجھے احساس ہوا کہ واقعی دل سے انہوں نے معاف فرما دیا۔ جیل سے میں نے نوٹ نکال کر بطور ہدیت پیش کیا کہ حضرت والا قبول فرما کریں، پیسے نہیں چاہیے۔ بہت زبردست غیرت مند بھی ہے، پیسے والے ہیں، خوب پیسے ان کے پاس مال و دولت بہت ہے۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت والا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے مال و دولت سے، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں محتاج ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں، اگر آپ قبول فرما لیں۔ پھر کھڑا رہا ایسے ہی، فرمایا کہ ٹھیک ہے دے دو، پھر قبول فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستوں؟ قاعدہ نورانی ان کے پاس پڑا تھا۔ خدا کی قسم یہ جو میں وہ آپ کا بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ میرے دل میں ان کی کتنی عظمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا عبد من علمنی حرفا ان شاء بانی و ان شاء آغانی، میں بالکل ہی غلام ہوں ان کا جنہوں نے دین کے ایک حرف بھی پڑھایا، چاہے بازار لے جا کے مجھے بیچ دے، چونکہ مجھے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر اپنے استاد کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے میرے دوستو، پھر علم آتا ہے، پھر علم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی قسم اساتذہ کرام کا بھی ادب کرنا چاہیے، کتابوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور اپنے اکابر دین اسلاف کا بھی ادب کرنا چاہیے، والدین کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور توفیقات سے نوازے۔ کیا آیت پڑھی تھی ہم نے؟ ہاں، ایمان والو ہے نا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا حاصل یہ ہے، یہی جو بتا دیا کہ فرائض و واجبات اس کو ادا کرو اور حلال کھاؤ اور گناہوں سے بچو۔ اس کے بعد تقویٰ کے 7 درجات ہے، پھر اور زیادہ آگے بڑھیں گے، اور زیادہ ترقی ہوگی، اور بھی قرب الہی خوب حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن 2 حکم ہے یہاں کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک جو ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ڈر کے دکھا دو، ہے نا، ان کی بات مان کے دکھا دو، اور ایک یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں ان کا ہمارا بن کے دکھا دو، ہے نا، وہ کہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ حضرت صاحب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واضح میں ترجمہ کیا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ ہمارے صاحب جو گنی صاحب پھول بھی رحمہ اللہ حکیم الامت کے بہت اونچے درجے کے خلفاء میں تھے، فرمایا کرتے تھے کہ آم والے سے آم ملتا ہے، امرود والے سے امرود ملتا ہے، کپڑے والے سے کپڑا ملتا ہے، اور اللہ والے سے اللہ ملتا ہے۔ آپ حضرات کی بڑی مہربانی ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا کہ الحمدللہ کسی نے تصویر بھی نہیں کھینچی، ویڈیو بھی نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دونوں جان کی خوشی عطا فرمائے اور غیر محدود انوار قرب سے نوازے۔ آپ حضرات کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، قبول فرما دے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، لمبے وقت تک آپ حضرات نے صبر کیا، تحمل کیا۔ مجھے دعا دے دے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے اور اپنے اکابر دین کا اتباع نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ دور ہی دور سے پتہ نہیں کیوں حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری کے لیے دل میں محبت بہت معلوم ہوتی ہے، دور ہی دور سے۔ اور ایک ہی دفعہ وہاں ملاقات ہوئی تھی حرمین شریفین میں، جس کا انہوں نے تذکرہ فرمایا، تو اسی وقت سے جو ہے دل ان کو بہت چاہتا ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں اس کا احساس بھی ہے کہ حضرت مولانا بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور فیروز میمون صاحب جو ہے وہ بار بار کثرت سے مجھ کو سناتے ہیں کہ حضرت مولانا آپ سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو ان کی محبت نے، اور شاید کہ حضرت مولانا جو ہے خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ کہ روح کے فیض نے مجھے کھینچ کے لایا ہے نا، وہ بے انتہا دل خوش ہے اور مست ہے یہاں آ کر کہ میں کہاں پہنچ گیا الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نبر اللہ عمر یہاں بار بار تشریف لا چکے ہیں، اور جو ہے اکابر دین بڑے بڑے اولیاء یہاں تشریف لا چکے ہیں، ان کے تمام انوار و برکات یہاں موجود ہے نا، لہذا اس کی قدر کی جائے اس ادارے کی۔ اور یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت محترم صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں خانقاہ بھی ہے۔ میں یہ ملفوظ سناتا ہوں، سنا دوں آپ حضرات کو۔ الحفاظات الیومیہ میں یہ ملفوظ ہے کہ نام ہو مدرسے کا، کام ہو خانقاہ کا۔ میں نے یہ ملفوظ براہ راست نہیں پڑھا، یہ بھی بتا دوں، لیکن حافظ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور ترین ایک خلیفہ ہیں، بڑے عالم اور شیخ الحدیث ہیں، مضبوط عالم دین ہے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب۔ تو ایک دفعہ آپ نے شیخ رحمہ اللہ کا ایک مضمون میں نے سنایا، اس کی تائید میں انہوں نے فرمایا کہ الحفاظات الیومیہ میں ہے کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا نام ہو مدرسے کا، کام ہو خانقاہ کا۔
کامو خانقاہ کے کیا مطلب کہ صرف پڑھنا پڑھانا نہیں، ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، تقویٰ کی زندگی، اتباع شریعت، اتباع سنت کی زندگی ہو. یہ ہے کہ کام و خانقاہ کا یہ مطلب ہے میرے دوستو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے کہ خانقاہوں میں کیا چیز سکھائی جاتی ہے. اہل دل کے دل سے نکلے بس یہی اختر ہے اصلی خانقاہ. بس یہی اختر ہے اصلی خانقاہ. خانقاہ کے معنی بزرگوں نے لکھے کہ بھائی دیکھیے آپ لوگ معنی کو مذکر، واحد مذکر بھی استعمال کرتے تھے. جہاں تک مجھے علم ہے پرانے زمانے میں لفظ معنی یہ جمع کے درجے میں استعمال ہوا کرتا تھا. لفظ معنی ہے نا، یہ معنی، اس لفظ کے یہ معنی ہے، تو میں اسی کا پیرو ہوں، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. ہمارے حضرت حکیم تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس طور پہ سستی محسوس ہو، سستی کا مقابلہ کر کے اس طور کو کرے، اور جس گناہ کا دل میں تقاضا ہو، تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. جس کو یہ بات حاصل ہو گئی پھر اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے، اور یہی اس کی محافظ ہے، اور یہی اس کو آگے بڑھانے والی ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تصوف کیا ہے، یہ سلوک کیا چیز ہے؟ اتباع شریعت کی ایک دھن پیدا ہو جائے. اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن. بہت زبردست تعریف ہے، یہ بہت بہترین تعبیر ہے یہ سلوک و تصوف کی، ہے نا. ایک ہی لفظ میں تمام چیزوں کو بیان فرما دیا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا شعر بھی وہی بتاتا ہے نا، کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جا کسی کو سوکھ کر مجبور ہو جانا. عجیب و غریب تعبیر ہے. ان کو دیکھ کے جیسا ان سے جس طرح ان سے محبت معلوم ہوتی ہے کہ بڑے سادے آدمی ہیں، ہے نا، عجیب و غریب. پچھلے سال جو ان سے ملاقات کی توفیق ہوئی دارالعلوم کراچی میں، تو آپ نے گھر لے گئے مجھ کو. میرے دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے اور بعض احباب بھی میرے ساتھ تھے جو بنگلہ دیش سے آئے تھے. فیوز میمون صاحب کے ساتھ تھے. 40-45 منٹ تک انہوں نے موقع عنایت فرمایا. کبھی ہم بولتے رہے، کبھی حضرت والا کی سنتے رہے. پھر میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ لمبا وقت عنایت فرما دیا. پھر ہم نے کہا کہ حضرت والا تو پھر آج چلتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ حاضری کی توفیق ہوئی انشاءاللہ. خوب بڑے خوش ہوئے، اتنی محبت سے نوازا اور اتنے سادے ہیں کہ میں حیران تھا. علوم کے سمندر لیکن اخلاق میں اتنے سادے، اتنے متوازن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبردست ان کی فنائی اور اخلاق اور توازن. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو اور بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زبردست صحت و قوت و عافیت کے ساتھ خوب طویل زندگی عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء دین کو بھی، طلباء اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، اور یہ صدیقین کاملین بنائے، علماء ربانین بنائے، اپنے اکابر دین کے وارثین کاملین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے بہت. مجھے خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہو، لیکن کافی وقت ہو گیا ہے. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ.